ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حزب البحر کے حوالے سے ہم جو سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس حزب البحر کی عظیم الشان دعا ہونے کی حیثیت اور اس کی برکات اور اس کے فضائل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور مختصر سا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس حزب البحر کا موجودہ دور میں اکابرین علماء دیوبند سے بھی گہرا تعلق ہے۔ آج ہم اس کے پس منظر میں بات کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حزب البحر جو ہے یہ صرف اسی سلسلے میں وارد ہے، نہیں بلکہ حزب البحر کا معمول میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ولی اللہ غیر شاذلی سلسلے کے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اوراد اور معمول میں رکھا۔ حزب البحر اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ اکابر علماء دیوبند کے ساتھ بھی اس حزب کا گہرا تعلق ہے۔ حضرت ڈاکٹر محمود الرحمن علیہ الرحمہ حضرت شاہ زادہ اسد الرحمن قدس سرہ کے بہت قریبی حضرات میں سے تھے۔ حضرت نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک خاص واقعہ اسی طور پر سنا تھا، جس کو انہوں نے حضرت کی سوانح میں کچھ اس طرح سے تحریر فرمایا ہے۔ سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ مراکش والے سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر دوران سفر جو دعا حزب البحر کے نام سے الہام ہوئی تھی، اس کو دیار ہند میں یعنی ہند و پاک میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے عام کیا تھا اس بحر کو، اور بعض تاریخ میں اور بعض حوالوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی یہ حزب ہند و پاک میں آ چکا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے کہ حزب البحر کو دیار ہند میں یعنی ہند و پاک میں سب سے پہلے کون لے کر آیا، اور چونکہ ادھر شاہ صاحب نے اس حزب کو عام کیا تھا تو اور شاہ صاحب خود بھی اس کے عامل تھے، اور گزشتہ صدی میں حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر فائز تھے۔ بعض صوفیاء نے اس طرح بھی لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور مذکورہ جلیل القدر دعا کے عامل حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اور چونکہ یہ قصہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ہے، حزب البحر کے حوالے سے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ کئی افراد تھے۔ جب آپ فریضہ حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی زیارت کر کے واپس مکہ آئے تو اسی اکٹھے احساس ہوا ان کو، ایک ساتھ جیسے مدینہ کی زیارت کر کے واپس آئے فوراً انہیں احساس ہوا کہ میرے پاس رقم یا جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے تھے، آپ اور دیگر ساتھیوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس پر آشوب ششم میں اس پر آشوب عالم میں یعنی غمگین کیفیت تھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ پر اور مع رفقا کے کہ جیب کی جمع پونجی اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور کھانا بھی نہیں کھایا تھا، ایک غم کا عالم تھا۔ اسی عالم میں حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ گئے اور دعائے حزب البحر پڑھنے لگے۔ ابھی ایک آدھا بار یہ طویل دعا پڑھی تھی کہ فوراً انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک نورانی شکل و صورت کے بزرگ کو اپنے قریب پایا۔ ان نوارد نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ آپ مولوی اشرف علی ہیں، تھانہ بھون سے آئے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا۔ تب اس بزرگ کہنے لگے کہ میں بھی ادھر یعنی ہند ہی سے آیا ہوں، ایک عرصے سے یہاں مقیم ہوں، آپ میرا ایک کام کر دیں، میرے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، آپ اسے دیکھ لیں، جب میں ادھر آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا، اور ہاں آپ کو اجازت ہے جس قدر رقم چاہیں خرچ کریں۔ یہ کہہ کر وہ نوارد بزرگ جسے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نہیں پہچانتے تھے نے تھیلی تمائی اور سلام کیا اور پلٹے پاؤں چلے گئے۔ مولانا نے دعا مکمل کی اور واپس ڈیرے آئے، بیوی کو ساری حقیقت سنائی اور پھر حسب ضرورت رقم نکال کر کھانا منگوایا، پھر جدہ جانے کا بندوبست کیا۔ البتہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ اپنے نوٹ بک میں استعمال شدہ رقموں کا حساب لکھتے رہے، چونکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا معمول بھی تھا، لیکن ادھر یہ حزب البحر کی فضیلت اور اس کی برکت سے حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ سمیت دیگر ساتھیوں کی پریشانی یہ پوری ہو گئی۔ تھانہ بھون واپس آنے کے بعد استعمال شدہ رقم اس تھیلے میں رکھ دی۔ جب تھانہ بھون واپس آئے اور الماری میں وہ رقم رکھ دی اور اس پر مہر لگا دی اور الماری میں رکھ دی، اور شدت سے تھیلی کے مالک کا انتظار کرتے رہے مگر وہ نہ آئے۔ اپنے انتقال سے پہلے یہ تھیلی بطور امانت اہلیہ کے سپرد کی اور کہا کہ جب اس کے مالک آئیں تو دے دینا۔
وہ بھی اپنی ساری عمر انتظار کرتے رہی اہلیہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی، مگر رقم کے مالک نہ آئے۔ تب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی اہلیہ نے ساری کہانی لکھ کر مرشد حضرت محمود علیہ الرحمہ کو ارسال کی اور پوچھا کہ میں اس تیلی کا کیا کروں؟ حضرت نے لکھا وہ رقم والے کبھی نہ آئیں گے، آپ انہیں خرچ کریں یا غربا و مساکین میں تقسیم کر دیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر محمود علیہ الرحمہ مزید لکھتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے پھر مجھے بتایا کہ 1977 کے اب تک وہ رجل غیب نہ تھا، وہ رجل غیب نہ آیا، تھانہ بھون میں آئے ہیں اور نہ آئیں گے۔ یہ مالی مدد دعائے حزب البہر کی مدد کے سبب سے ہوئی تھی، واپس نہیں لی جاتی۔ یہ واقعہ تو قلندر زماں شہزادہ اسد الرحمن رحمہ اللہ کے احوال اور حالات میں لکھا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوبند کے جو اکابر تھے انہیں حزب البہر سے کتنا شغف تھا۔ اور اس سلسلے میں ہم مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے کہ دعائے حزب البہر اور اکابر علماء دیوبند۔ یہ ہم نے چونکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک واقعے سے اشارہ شروع کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس کو اپنے معمول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔